السلام علیکم www.lawcodezone.com کی طرف سے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آج پھر آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ایم ایس ورلڈ 2010۔ تو ایم ایس ورلڈ 2000 کو اوپن کرتے ہیں۔ رائٹ ایم ایس ورلڈ کو اوپن کرنے کے لیے آپ رائٹ ایم ایس ورلڈ پر رائٹ کلک کریں۔ اس طریقے سے بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرنے چاہتے تو اور بھی طریقہ ہے، آپ اس طرح کیجیے، اس پر ڈبل کلک کر دیں تو یہ اوپن ہو جائے گا۔ جی جناب، تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ فائل ٹیب میں سیو کا بٹن تھا، یہ سب کے سب جو ہے ہم نے سکھائے تھے، لیکن صرف ایک کو ان دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، پرنٹ اور سیو اینڈ سینڈ کو چھوڑ دیا تھا۔ سیو اینڈ سینڈ سیو سینڈ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک فائل ہو، اپلیکیشن ہو، اپنے پاس سیو کر لے، اور آپ اس کو کیا سینڈ ای میل کے ذریعے بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پرنٹ جو ہے، میں نے پہلے ہی پچھلی ویڈیو میں آپ سب کو بتایا تھا کہ ہوم میں کچھ کام کرنے کے بعد میں پھر پرنٹر کی طرف آؤں گا اور آپ کو سکھاؤں گا کہ پرنٹ کیا کام کرتے ہیں۔ دراصل پرنٹ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ پرنٹ سافٹ پام سے ہارڈ پام بناتی ہے۔ فار ایگزامپل، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس کمپیوٹر میں جتنی بھی فائلز ہیں وہ سافٹ پام میں ہے، اور پیج کی شکل میں جو ہم فوٹوسٹیٹ کے لیے بھی کرتے ہیں یا پرنٹر کے ذریعے ہم نکالتے ہیں کمپیوٹر سے، تو اس کو ہم ہارڈ پام کہتے ہیں۔ تو سافٹ پام اور ہارڈ پام کے کا بھی آپ کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہم جاتے ہیں پھر ہوم کی طرف۔ ہوم میں کیا ہے یہ دیکھیے جی جناب، میں نے پہلے ہی سے کچھ لکھائی کی تھی، اس لیے اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں۔ جی، اس میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے، مائی نیم از محمد شفیق۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی سائز کو بڑھاؤں، کیا بڑھاؤں، اس کی سائز کو بڑھاؤں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایم ایس ورلڈ 2010 میں آج کل آفیسز میں، گورنمنٹ یا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے بھی ایم ایس آفس لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ فنٹ سائز جو ہے 12 استعمال کرتے ہیں۔ یہ 11 ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کیا کر دوں، 12 کر دوں۔ ٹیکسٹ کی سائز کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک اور طریقہ سکھاؤں۔ یہ بٹن جو ہے، یہ کس کو کیا کہتے ہیں، فنٹ سائز کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنے ٹیکسٹ کی ٹیکسٹ کی سائز کو بڑھا سکتے ہیں۔ جو ہے میں ماؤس اوور کروں گا 11 پر یا 12 پر یا نیچے اور جاؤں گا، تو یہ دیکھتے جائیے مائی نیم از محمد شفیق ٹیکسٹ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اس کی سائز کیا بڑھتی جائے گی۔ اگر میں اس کو کم کرتا جاؤں تو یہ خود بخود کم ہوتا جائے گا۔ یہ آپ کی مرضی، آپ جتنا بھی چاہتے ہیں، لیکن عام نارملی طور پر جو ہے 12 استعمال ہوتا ہے۔ 12 استعمال ہوتا ہے، 12 جو ہے نارمل روٹین میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس میں استعمال ہوتا ہے اپلیکیشن لکھنے کے لیے، لیٹر لکھنے کے لیے، اور بھی چیز لکھنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، 12 استعمال ہوتا ہے۔ جی جناب، تو یہ کیا چیز ہے، یہ فنٹ سائز کو انکریز یا ڈیکریز کرتا ہے۔ اگر یہ آپ کی مرضی، آپ جتنا بھی چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یار میرے پاس جو ہے نا یہ صرف 22 پر سیو ہو جائے۔ جی جناب، یہ بٹن کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فنٹ سائز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ فنٹ چینج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ مائی نیم از محمد شفیق، اس کی فیس کو بدل دینا چاہتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس بٹن پر کلک کر دیں، اور اس میں بہت سے زیادہ چینج فیس ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، عام طور پر نارملی جو استعمال ہوتا ہے وہ ایریل زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، یا ٹائم نیو رومن جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ باقی جو ہے اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ جی جناب، تو یہ کیا ہے، یہ چینج فنٹ فیس ہے، کیا ہے جی، ایک مرتبہ پھر دوہراتا ہوں، یہ چینج فنٹ فیس ہے۔ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ کی فیس کو بدل دینا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جی جناب، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا یہ ٹائم نیو رومن جو ہے یہ سلیکٹ ہو جائے، تو میں نے اس کو سلیکٹ کر دیا۔ تو یہ چینج فنٹ فیس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ سائز کو بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی جناب، اگر آپ
چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار مائی نیم از محمد شفیق ٹیکس اس کی اس سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ اس طرح کیجیے. اگر میں اس پر کلک کر دوں تو یہ نہیں سائز بڑھانا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ میں نے پہلے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. آپ اس طرح کیجیے کہ اس پر 3 مرتبہ کلک کرنے سے یہ خود بخود ٹوٹلی جو ہے نا ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا. اگر اس طرح نہیں کر سکتے اس طرح بھی کر سکتے ہیں. زیادہ کر 3 پروفیشنل لوگ جو ہے 3 مرتبہ اس پر کلک کرنے سے تمام ٹیکسٹ کو کیا کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں. کنٹرول+A کے بھی لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو سائز کو بڑھانے کے لیے فیس اسٹرکچر کو فنٹ فیس کو چینج کرنے کے لیے آپ پہلے اپنے ٹیکسٹ کو کیا کر دیں سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی ان کو اس ٹیکسٹ کو کیا کیا سلیکٹ کیا اور پھر بعد میں اس کو میں نے چینج کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو چینج کرو تو یہ چینج ہوتا جائے گا. اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہیں بھی کر سکتے. فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں یہ 26 جو ہے میرے پاس رہے. جی جناب، اس کے ساتھ ایک اور بٹن ہے یہ، اس کو ہم گرو پن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گرو پن کہتے ہیں. یہ بھی سائز کو انکریز اور ڈیکریز کرتا ہے. میں یہ جو گرو پن ہے یہ صرف اور صرف انکریز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مائی نیم از محمد شفیقی یہ ٹیکسٹ جو ہے کیا ہے یہ ٹیکسٹ کو انکریز کرے سائز انکریز کرے تو اس پر ایک کلک کرتے جائیے، یہ انکریز ہوتا جائے گا. اب بات ہے، اب اس کے ساتھ ایک اور بٹن ہے، اس کو شرنک پن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شرنک پن کہتے ہیں. اور یہ ڈگریز کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ڈگریز کے. ڈگریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو آپ اپنے ٹیکسٹ کی سائز کو کم کر سکتے ہیں. تو میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ خود بخود کلک کرتے جائیے، یہ سائز جو ہے کم ہوتا جائے گا. تو یہ دونوں بٹن اور یہ تین، بلکہ یہ 3 بٹن جو ہے سائز کو انکریز اور ڈیکریز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بٹن جو ہے گرو پن جو ہے فنڈ فنڈ سائز کو انکریز کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ڈیکریز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آئی بات سمجھ میں. جی جناب، اگر آپ اس کے ساتھ ایک اور بٹن پر دیکھیں تو یہ کس چیز کے، یہ چینج کیس ہے. چینج کیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ مائی نیم از محمد شفیق، میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں. نیچے اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو ایک بات اور ذہن میں یاد رکھیے، اگر آپ اپنے ٹیکسٹ کو نیچے کر دینا چاہتے ہیں تو آپ انٹر پر کلک کر دیں. انٹر میں نے کلک کیا، یہ نیچے آ گیا. اگر آپ اس کو بڑھا دینا اوپر لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بیک سپیس کے بٹن سے بھی کر سکتے ہیں. جی جناب، میں پھر اس کو نیچے لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ضرورت ہے اس کی. اب چینج کیس یہ ڈگریز کے ساتھ ایک بٹن ہے، اس کو ہم چینج کیس کہتے ہیں. اگر آپ اس پر کلک کر دیں، یہ اس بٹن پر کلک کر دیں، یہ کہتے ہیں کہ سینٹینس کیس کر دینا چاہتے ہیں، یا لوور کیس کرنا چاہتے ہیں، اپر کیس کرنا چاہتے ہیں، یا کیپٹلائز ایچ ورڈز کرنا چاہتے ہیں، یا ٹھگلز کیس کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ میں کیا کہتا ہوں کہ یار سینٹینس سائز ہونا چاہیے تو یہ سینٹینس سائز ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے سلیکٹ کی ہوئی ٹیکسٹ کو کیا کروں، یہ یہ میں لوور کیس میں تبدیل کروں. تو آپ لوور کیس میں تبدیل کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ کیپٹلائز اور اسمال ورڈز لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہیں، میں چاہتا ہوں کہ نہیں یار یہ تو غلط ہو گیا، یا آپ اس طرح کیجیے کہ اپر کیس میں چینج کر دیں. تو یہ جی جناب اپر کیس میں چینج ہو گیا. نہیں، اگر یہ نہیں کرنا دینا چاہتے، کیپٹلائز کرنا چاہتے ہو ہر ایک ورڈز کے پہلا جو کیا ہے، فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ ایم جو ہے نا صرف اور صرف کیپٹلائز ہو جائے، باقی جو ہے نا کیپٹلائز نہیں ہو جائے. ہر ایک ورڈز کے پہلا ورڈ الفابیٹ جو ہے نا وہ کیپٹلائز ہو جائے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، کیپٹلائز ایچ ورڈ پر کلک کر سکتے. جی جناب، مائی نیم از محمد شفیق. مائی میں ایم کیپٹل ہے اور وائی کیا ہے اسمال ہے، این کیپٹل ہے اور اے کیا ہے اسمال ہے. اس طرح آئی کو دیکھو، ایم کو دیکھیے اور ایس کو دیکھیے، یہ کیا ہو گیا، کیپٹلائز ہو گیا، کیپٹلائز ایچ ورڈ ہو گیا. اگر آپ اب چاہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے یہ پہلا الفابیٹ جو ہے یہ کیا کر دینا چاہیے، یہ اسمال کر دینا چاہیے، اور باقی جو ہے یہ وائی جو ہے یہ کیا ہو کیپٹل ہو. تو آپ اس طرح کیجئے کہ ٹگل پر کیس پر کلک کر دیجیے. جی جناب، یہ دیکھیے یہ بھی کر سکتے ہیں. تو چینج کیس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ
सेंटेंस केस में हो, लोअर केस में हो, अपर केस में हो, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस में हो या टगल केस में, इन सब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है ना लोग क्या सेंटेंस केस इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपकी ज़रूर अगर आपको ज़रूरत हो लोअर केस की तो लोअर केस भी कर सकते हैं, अगर अपर केस की ज़रूरत हो तो अपर भी कर सकते हैं, और कैपिटलाइज की ज़रूरत हो तो कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटेंस केस अभी कर देता हूँ। जी जनाब, ये तो हो गया। अब अब इसको देखिए जी जनाब, मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले ही इनको इनका साइज़ में थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ कर देना चाहता हूँ। जब मैंने पहले ये डॉक्यूमेंट खोल ली तो इधर क्या लिखा था, इसकी साइज़ कितनी थी, स्मॉल थी, तकरीबन 11 जो थी 11 साइज़ का इसका इस टेक्स्ट का था। और फिर मैंने क्या कर दिया, टाइम न्यू रोमन भी किया और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी किया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, ये वर्ड जो है मैंने लिखा है माय नेम एज मोहम्मद शफीक, इसको मैं अब क्या कर देना चाहता हूँ, ये क्लियर हो जाए और वापस अपनी हालत में वापस आ जाए। किस चीज़ में वापस आ जाए, अपनी हालत में जो पहले जो मैंने लिखा था। तो आप इसको क्लियर के बटन से भी कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दे तो जी जनाब, ये कौन सी ये जी जनाब देखिए जी, 11 साइज है, क्लेबरी जो है ना इसका फंड पेस है, और साइज़ भी उसका कम हो गया। अगर आप इसको दोबारा वापस अपनी हालत में वापस बैक वापस लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड पर क्लिक करें, ये खुद ब खुद आ जाएगा। जी जनाब, ये तो था। अब मैं इसको क्या 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 करता हूँ, कैपिटलाइज करता हूँ कि ईच वर्ड कैपिटलाइज है। ये मोहम्मद जो मैंने लिखा है एम दरअसल कैपिटलाइज होना चाहिए। अच्छा जी, अब हो गया, क्लियर का भी होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक, इसको मैं क्या कर दूँ, बोल्ड कर दूँ। तो बोल्ड करने के लिए आप इस तरह कीजिए कि कंट्रोल प्लस बी के बटन से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी के बटन से भी कर सकते हैं, या अगर इससे नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, ये जो बटन है ये बोल्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी जनाब, इसको भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये बोल्ड भी हो और ये साथ ही साथ बोल्ड नहीं होना चाहिए, इटैलिक बोल्ड नहीं होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, तो इटैलिक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर इटैलिक नहीं पसंद नहीं तो इटैलिक पर वापस क्लिक कर दे तो ये खुद ब खुद अपनी जगह वापस जाएगा। अच्छा जी जनाब, तो बोल्ड और इटैलिक किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, और इटैलिक किस चीज़ के लिए, टेक्स्ट को तीखा करने के लिए या इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बोल्ड पर क्लिक करने से टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, और इसको वापस बोल्ड पर क्लिक करने से ये ख़त्म हो जाता है। जी जनाब देखिए, इटैलिक पर क्लिक करने से वापस इटैलिक बन जाता है, अगर इटैलिक पर वापस क्लिक कर दे आप तो ये ख़त्म हो जाएगा। जी जनाब, बोल्ड इटैलिक। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार ये भी बोल्ड भी हो और साथ ही साथ इटैलिक भी हो, तो इस दोनों पर क्लिक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाए, क्या आ जाए, एक लाइन आ जाए, तो अंडरलाइन जिसको कहते हैं। तो आप एक लाइन भी दे सकते हैं, दो लाइन भी दे सकते हैं, दो डॉट भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, अंडरलाइन के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये जना ये वाली आपको पसंद आती है, सिंगल लाइन वाली, या जो है डबल अंडरलाइन वाला आपको पसंद है, या टिक अंडरलाइन आपको पसंद है। जी जनाब, इसको देखते जाइए, खुद ब खुद चेंज होता जाएगा। डॉटेड आपको पसंद है, कोई और भी डैश जो है, डैश अंडरलाइन आपको पसंद है, जी जी में आप उसको कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना डबल अंडरलाइन जो है ये आ जाए, तो इसको हम कर सकते हैं। अब आपने ये लिख दी, लेकिन अब क्या चाहते हैं कि यार ये तो मैंने लिख दी, मुझे ये नहीं चाहिए अंडरलाइन, बिल्कुल नहीं चाहता। आप अंडरलाइन के इस बटन पर क्लिक करते ये ख़त्म हो जाए। अगर आप वापस इसको आना अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक कर दें। तो ये अंडरलाइन, इटालिक और बोल्ड ये भी हो गया। बोल्ड के लिए जो है ना मैंने क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल की थी, कंट्रोल प्लस बी। अब मैं चाहता हूँ कंट्रोल प्लस बी पर क्लिक तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैं फिर कंट्रोल प्लस बी पर क्लिक करते तो ये वापस आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इटालिक के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस आई की यह इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस आई ये ख़त्म होगा। आप चाहते हैं कि इटालिक हो जाए तो कंट्रोल प्लस आई दबा दें। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो अंडरलाइन है ये शॉर्टकट की से ख़त्म हो जाए, कंट्रोल प्लस यू पर क्लिक कर दे तो ये ख़त्म हो जाएगा। जी जनाब, ये ख़त्म हो गया, कंट्रोल प्लस यू। जी जनाब, ये देखो जी ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यार वापस अंडरलाइन कर देना चाहता हूँ तो कंट्रोल प्लस यू पर क्लिक कर दे, ये खुद ब खुद आ जाएगा। जी जनाब, ये तो हो गया। अब आते हैं
اسٹرائک تھرو کی طرف آتے ہیں. تو اسٹرائک تھرو کیا ہے؟ میں اسے ذرا انڈر لائن ختم کر لوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. کنٹرول پلس یو کلک کر دیتا ہوں، یہ ختم ہو گیا. یہ ہوگا، یہ بٹن ہوگا. یہ جو ہے نا اسٹرائک تھرو کس چیز کے لیے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو مائی نیم از محمد شفیق، میں محمد کو اب ادھر سے تھوڑا سا ہٹا دیتا ہوں. جی جناب. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مائی نیم ایز محمد شفیق کو اس کے درمیان میں سے ایک لائن گزار دی جائے. تو آپ اس طرح کی اسٹرائک تھرو پر کلک کر دیں تو خود بخود آ جائے گا. جی جناب، یہ دیکھیے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اکثر لکھتے ہیں الپا کاپی وغیرہ میں کیا لکھتے ہیں؟ اپنا نام لکھتے ہیں اور اس پر واپس جو ہے نا لائن گزر جاتے کہ نہیں یار یہ اچھی نہیں ہے. یہ تو یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ یار اس سے جو ہے نا یہ لائن ختم ہو جائے تو واپس اسٹرائک تھرو پر کلک کر دی. جی جناب، یہ ہو گیا آج کے لیے اتنا کافی. کافی کافی ہے. کل ہم اگلی ویڈیو میں پھر میں آپ کو دیکھا سپر اسکرپٹ، اور یہ سپر اسکرپٹ اور سب اسکرپٹ دکھاؤں گا. یہ ایفیکٹس دکھاؤں گا، ٹیکسٹ ایفیکٹس دکھاؤں گا. انڈر لائن تو ہو گئی سوری ہے، ٹیکسٹ ہائی لائٹ دکھاؤں گا، اور فنٹ کلر دکھاؤں گا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہماری ویب سائٹ www جو کہ www.lawcorezone.com ہے، اس کا وزٹ کیجیے. اور ہمیں ہماری ویب سائٹ پر جو فیس بک